اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اس کو تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اس کو میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 40 جو کہ ہم نے ابھی اس وقت پڑھی اللہ کے فضل سے، یہاں سے لے کر آیت 147 تک ان کا ذکر آتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق۔ اور کس کے پوتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ جی ہاں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم انبیاء کا چارٹ دے دیں گے، اس میں سب بھی آپ کو مل جائے گا، کون کب آیا کون کب آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ اور خود یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے نبی کون تھے بنی اسرائیل کے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام پہلے نبی تھے بنی اسرائیل کے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو آخری نبی آئے، آخری رسول آئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جیسے کہ ہم نے بات کی، اسرا کا مطلب بندہ اور ایل کا مطلب اللہ ہے، تو اسرائیل عبداللہ کے معنوں میں آتا ہے۔ مدینے میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ ہجرت سے پہلے کہ ہجرت کے بعد؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں مدنی صورتوں میں مشرکوں کا ذکر بہت کم ملے گا، وہ تو قصہ ہو چکا ان کا مکی دور میں۔ اب خطاب کس سے ہے؟ نیڈ آف دی آر کیا تھی کہ اہل کتاب کا تذکرہ کیا جائے۔ تو تھوڑا سا ذرا آپ ڈائنامکس سمجھ لیں مدینے کے، کہ وہاں پہ کیا معاملہ تھا، وہاں پہ ڈیموگرافکس کیا تھیں۔ 2 قبیلے تھے مشرکوں کے، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ نام آپ کو اچھی طرح آ جانے چاہیے، اس لیے کہ ان کا بڑا ذکر آئے گا۔ اوس اور خزرج، یہ 2 مشرکوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ عربس تھے، اور یہ جو 3 اور قبیلے تھے یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ تھوڑا سا اس میں مزید یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو قبیلہ اوس تھا، قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ حلیف سمجھتے ہیں؟ ایلائے، یہ ایلائز تھے آپس میں، اوس اور کون؟ بنو قریظہ۔ اوس اور بنو قریظہ کیا تھے؟ حلیف تھے، ایلائز تھے آپس میں۔ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ کس کے حلیف تھے؟ کون بچ گیا؟ خزرج ہی بچ گیا نا، اور کیا بچا؟ یہ دونوں خزرج کے حلیف تھے۔ تو اس طرح سے ایک سمجھے کہ ایک سسٹم جو ہے، ڈائنامکس جو ہے وہ مدینے میں اس طرح سے بنا ہوا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ان سے خطاب کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے چلے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں ہم تھوڑا سا ویو کرتے چلے جائیں گے ان کی ہسٹری کو اور ان کی سیاست کو، ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو بنتے چلے جائیں گے۔ ساری لمبی کہانی اس وقت اگر آپ سن لیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو پھر آپ ریلیٹ نہ کر پائیں اور آپ کو یاد بھی نہ رہے، تو آگے چلیں گے اور انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب فرمایا ہے، اس لیے کہ یہی وہاں پر رہ رہے تھے، سامنے یہی تھے۔ تو یا بنی اسرائیل،
ایک تو انداز دیکھیں بڑا خوبصورت ہے. یہ بنی اسرائیلی کون ہیں؟ جن کو ہم جوز کہتے ہیں، جن کو یہودی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا اہل یہود بھی فرما سکتا تھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا، یا اہل الکتاب بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ. یہ بنی اسرائیل کیوں؟ باپ کی یاد دلا دی. جیسے میں اور آپ کبھی ہمارا دل چاہے کہ ہم گھٹیا ہو جائیں، اور دل چاہتا ہے انسان کا، نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، جھوٹ بولو، خیانت کرو، چیٹنگ کرو، بدتمیزی کرو، خوب زبان چلاؤ، اتراؤ. مثال کے طور پہ گھٹیا بنانے کے لیے تو شیطان موجود ہے نا. فوراً یاد کر لیں میں کس کی بیٹی ہوں؟ آدم علیہ السلام کی. میں کس کی بیٹی ہوں؟ آدم علیہ السلام کی. یاد کر لیں اور ان کے مقام کو یاد کر لیں. تو یہاں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے والد کے حوالے سے پکارا ہے کہ یاد کرو کس کے اولاد ہو تم، کس کے بیٹے ہو، کس کی بیٹیاں ہو تم. اسرائیل کی کتنا اونچا مقام اللہ کے ہاں یعقوب علیہ السلام کو حاصل تھا. اور سب سے مزے کی بات، یعقوب علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو کیا صفت یاد آتی ہے یعقوب علیہ السلام کی؟ صبر. جس نے ذرا بھی قرآن پڑھا ہے اس کو پتہ ہے کہ صبر جمیل یہ تو یعقوب علیہ السلام ہی نے فرمایا تھا. تو ان کی تو صفت ہی صبر تھی. کیا والد تھے تمہارے، کیا اعلیٰ انسان تھے تمہارے والد، کیا مقام تھا ان کا. جیسا اللہ نے ان کو تخلیق کیا تھا اپنے مقام پر قائم رہے تھے، اپنے مقام سے گرے نہیں تھے. تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دلوں کو نرم کرنے کا. اور پھر اذکروا فرمایا ہے، یاد کرو. نعمت کے جب حوالے دیے جاتے ہیں اور انسان کسی کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو احسان کرنے والے کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتی ہے، اور احسان کرنے والے کی نافرمانی انسان کو مشکل لگتی ہے کہ اتنے احسانات. تو اللہ تعالیٰ نے احسانات یاد دلا کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کروایا جو کہ اطاعت کی طرف لے کے جائے. ہم نے بات کی تھی کہ قرآن سے بڑھ کر سائیکیٹرسٹ ہمیں نہیں ملے گا کوئی. تو ذرا ان کو یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے، اذکروا، یاد کرو، دل میں بھی یاد رکھو، زبان سے بھی یاد کرو، اور اس شکر کا اظہار ہاتھ پیروں سے بھی کرو. اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے تمہارے عمل میں. اذکروا سب آتا ہے اس کے اندر. ذکر کس کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم فلاں کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے نا. یا ہم کہیں کہ اس کے سامنے ذرا اس چیز کا ذکر تو کرنا، یعنی کہ کیا؟ یاد دلانا. یاد کرو، یاد دلاؤ، یاد رکھو. دل بھی تمہارا اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی نعمتوں کا. کبھی کوئی زندگی میں مایوسی آنے لگ جائے، یا جیسے ہم نے بات کی کبھی نفس اور شیطان مل کے گھٹیا بنانے کی کوشش کریں، فوراً یاد دلا دیں اپنے آپ کو کہ میرے رب نے کتنے کتنے انعامات کیے ہیں میرے اوپر. میں اپنے رب کے آگے ایسے شرمندہ ہونا نہیں چاہتی. اور یاد رکھیں کہ اللہ نے کیا ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے انسان کی فطرت کے اندر کہ یہ بہت اچھا ہے. فرشتوں نے جب اعتراض کیا تھا کہ یہ تو کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون بہائے گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو لہٰذا ہمیں اس گمان کی لاج رکھنی ہے جو اللہ نے ہم سے اچھا گمان کیا ہے. ہمیں شیطان کی طرح اس کی باتوں میں آ کے ہمیں گھٹیا نہیں ہونا انشاءاللہ. اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کریں اس وقت کہ اللہ نے کتنے انعام کیے ہیں میرے اوپر. تو یہ بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ طریقے سکھا رہا ہے ہم کو کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اگر بچے مثال کے طور پر نافرمانی کر رہے ہیں تو عام طور پہ جب نافرمانی کرتے دیکھتے ہیں کسی کو تو اس کو کس طرح بلاتے ہیں؟ نعوذ باللہ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، ایک سے ایک بے عزتی والی جو ہے وہ اس تک آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، برے برے ناموں سے پکارا جا رہا ہوتا ہے. تو جس کو جتنا گھٹیا بنائیں گے وہ کہے کہ میں ہوں ہی اتنا گھٹیا، جو کرتے کر لو. اس کو تھوڑا سا شرمندہ کرنے کا طریقہ جس میں ذرا بھی ہم کہتے ہیں نا غیرت ہوتی ہے جس کے اندر، جس میں ذرا بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اگر اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے. بعض مائیں بڑی عقل مند ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں اپنے بچوں کی نفسیات کو. جو بچہ اچھا ہوتا ہے کہتی تم تو بڑے اچھے بچے ہو، تم نے کیسے کیا یہ کام؟ بچہ کہتا ہے ہاں میں تو بہت ہی اچھا ہوں، میں نے کیسے کیا یہ کام، آئندہ نہیں کروں گا. تو ذرا سا انسان اس طرح بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ ٹیکنیک سے خالی یہ نہیں ہے کہ بس قرآن کی آیات میں لکھی ہوئی ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس سے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو. کیا؟ التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. دینی دنیاوی نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں، جن کا کہ ذکر آئے گا. تو یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ذکر پڑھیں گے بنی اسرائیل کا، تقریباً ہو سکتا ہے اس میں سے آگے پیچھے کچھ ہو جائے، تقریباً 10 انعامات گنوائے گا اللہ تعالیٰ، اور تقریباً 10 بدعمالیاں ان کے سامنے لائی جائیں گی، اور دی جانے والی 10 سزاؤں کا بھی ذکر ہے. تو 10 انعام، 10 نافرمانیاں، اور پھر 10 سزائیں. تقریباً جیسے آپ سے کہا، پہلی ڈسکلیمر ڈال دیا ہے کہ 19-20 ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو کئی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی جن کا آگے ذکر آئے گا. اور کیا فرمائے کہ تم اس عہد کو نبھاؤ جو تم نے مجھ سے کیا ہے. کیا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے؟ وہی جو ہم سے لیا ہے کہ ہر نبی کی امت نبی کے مشن میں ان کا ساتھ دے گی. اور خاص طور پہ جو یہ عہد ہے جس کو یہاں مینشن کیا ہے، انشاءاللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آئے گا. آپ چاہیں تو گھر جا کے سورہ مائدہ آیت نمبر 12 کھول کے دیکھ لیں. ہوم ریڈنگ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، گھر جا کے تھوڑا مطالعہ کیا کریں. موٹی موٹی باتیں جو عہد میں تھیں وہ یہ تھیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور تم ان کی مدد کرنا، اور اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کرنا. تو یہ عہد پورا کرو. اوفی بعہدکم، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا. یعنی کہ اللہ کے ساتھ کوئی یونیلیٹرل معاہدہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تم زکوٰۃ دو نہ دو، تم رسولوں کو نعوذ باللہ دشمن سمجھو، تب بھی اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے گا. یہ خوش فہمی بہت لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، اور یہاں مسلمانوں کو بھی لاحق ہے. یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا یہاں پر سنا رہا ہے، یہ قصہ برائے قصہ یا کوئی بنی اسرائیل کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے. ماضی کا جب بیان آتا ہے قرآن کے اندر، جب اللہ پاسٹ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ریئر ویو مرر دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیا کیا ہو چکا ہے. ڈرائیو کیئرفلی، گاڑیوں میں دیکھا ہے نا آپ نے، سب لگا ہوا ہوتا ہے. اب تو بڑے کیمرے وغیرہ بھی لگ گئے ہیں، سب دکھا دیتے ہیں کہ گاڑی بیک ہو کر کہاں جا رہی ہے. تو یہ ہمیں سب بتا دیا اللہ نے کہ دیکھو اے مسلمانوں، پچھلی امتیں جو تھیں ان سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں، تم ذرا محتاط رہنا. تو ہمیں سبق سیکھنا ہے. اس کو قصہ برائے قصہ نہ سمجھیں، یہ پرائے کی حکایت نہیں ہے، یہ ہماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم بھی آخرکار پچھلی امتوں ہی کی روش پر چل کر رہو گے. حتیٰ کہ اگر کسی گوہ کے بل میں وہ جا گھسے تھے، یہ گوہ سمجھتے ہیں یورومیسٹک ہوتا ہے نا، ایک بڑی سی چھپکلی جیسی ہوتی ہے، گوہ کا بل اس کو کہتے ہیں. تو کہ تم کسی گوہ بل، یعنی اس کا جو ٹنل بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، جو برو بناتا ہے، تو اگر یہ گوہ کسی بل کے اندر بھی گئی تھی اور اس کے پیچھے وہ لوگ چلے گئے اس کے اندر، یہ کہ یوزلیس قسم کا کام ہے نا گوہ کے بل کے اندر گھسنا جا کر، کہ تم بھی پچھلی امتوں کی روش پر چل کے رہو گے. حتیٰ کہ اگر کسی گوہ کے بل میں وہ گھسے ہیں تم بھی اس میں گھسو گے جا کر. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا مطلب ہے یہود اور نصارہ، کہ ہم ان کے نقش قدم پہ کیا چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اور کون، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ہمیں اس کو ایسے دیکھنا ہے، آج کی اینک لگا کر کہ آج کیا ہو رہا ہے. تو اب ہمیں کیا استعمال کرنا ہے؟ تخیل، پاور آف امیجنیشن اور کمپیریزن. اس دو چیزوں کو آپ ذہن میں ساتھ لے کے اس قصے کو انشاءاللہ تعالی ہم لے کے چلیں گے، اور اس کو آپ بھی پڑھیے گا. امیجن کرتی جائیں اور کمپیئر کرتی جائیں. تو انہوں نے ایسا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں. اگر خالی میں آپ کو کہانیاں سناؤں گی کہ انہوں نے جو کیا تھا وہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اس میں پھر درس بڑے سخت ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ آپ کا بھی کچھ کام ہے اس کے اندر، آپ کا بھی اپنا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں اور کمپیئر کرتے چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو عہد ان سے لیا تھا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم یہ عہد پورا کرو، تو پھر کیا ہوگا، میں بھی عہد پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے وہی سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں جو یہ وعدہ کیا، جو ان سے عہد لیا
پھر اللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم نے یہ سارے کام کیے تو میں تم کو بخش دوں گا اور تو میں تم کو جنت میں داخل کروں گا. تو پتہ چلا کہ جنت کا داخلہ کنڈیشنل ہے، اوپن ڈور پالیسی نہیں ہے، واک ان پالیسی نہیں ہے جنت کی کہ سپلائی اور ڈیمانڈ ہے، تم مانگو اور ملے گی. ایسے نہیں کوئی ہونے والا. شرطیں ہیں اس کی. کسی ایک معمولی کلب میں داخل نہیں ہو سکتے شرط پوری کیے بغیر. اور اس حدیث کو بھی انسان یاد رکھے. تو یہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا، اگر میرا بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے، شبر بالش کو کہتے ہیں، ہینڈ سپین، ہاتھ. اگر میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا، اگر وہ ہاتھ بھر میرے قریب آتا ہے، تقربت منہ باعًا، وہ ہاتھ بھر آتا ہے مجھ سے بڑھ کر ایک باع اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اس سے زیادہ یعنی میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور آگے کتنی خوبصورت بات ہے، یہ خود اللہ فرما رہا ہے. وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، جیسے میں اور آپ چل کر آئے ہیں یہاں، تو یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ نیتوں کو دیکھیں، کھولیں نیتوں کو اپنے سامنے. اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کرے، اللہ ہماری نیتیں یہ کرے. تو اپنے اوپر اپلائی کریں. وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا، جب وہ چل کر میرے قریب آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اللہ فرماتا ہے میں بھاگ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو وعدہ پورا کرنے کی بہت بڑی جزا ہے، بہت بڑی. ہم نے بھی بڑا عہد کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہم کو پورا کرنے والا بنائے، اس کے تقاضے ہیں کلمے کے. تو جتنی بڑی جزا وعدہ پورا کرنے پر، اتنی ہی بڑی سزا عہد کی خلاف ورزی کرنے پر. تو لہٰذا فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، فرحبون. آج کہتے ہیں ڈراؤ نہیں ڈریں گے تو وہی حال ہوگا کہ کمپلیسنٹ ہو جائیں گے، گناہوں پر بہادر ہو جائیں گے. نعوذ باللہ بہادری اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کو آئی ڈیر یو کرنے لگ گئے کہ اللہ کیا کر لے گا، جو مرضی کر لے. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈال دے جہنم کے اندر. اگر یہ حال ہو گیا ہے بے خوفی کا تو پھر اللہ ہی رحم کرے. اللہ کا خوف قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اللہ کی سزا کا ڈر بہت قیمتی چیز ہے. تو فرمایا وَإِيَّايَ، اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِي، تو تم ڈرتے رہنا مجھ سے. لوگوں سے بہت ڈرو گے تو اللہ کا خوف نکل جائے گا. تو اللہ کا ڈر، رہب جو ہے، اللہ کی اطاعت میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے کافر منکر مت بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو مت بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، وہی آیا تھا نا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. رہب کا ذکر ہے اور تقوی کا ذکر ہے. تو آمنو حکم ہے، سجیشنز نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا دیے گئے تھے؟ 10 کمانڈمنٹس، 10 احکامات عشرہ جو مشہور ہیں. 10 سجیشنز نہیں تھے وہ. تو حکم کو سمجھیں، آپشن نہیں ہے. ہم عبد ہیں، ہم نے تو پہلے کہہ دیا اللہ سے. کتنا بڑا عہد تو کرتے ہیں ہر دفعہ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یاد کر لیں وہ بندگی کے جو ہم نے 5 شرطیں دیکھی تھیں کہ یہ عبادت کیسے ہوتی ہے. تو یہ کمانڈ ہے، یہاں پر چوائس نہیں دی جا رہی، تم سے مشورہ نہیں لیا جا رہا، تمہاری مرضی نہیں پوچھی جا رہی، کرنا ہے تم کو. اس کو ہم سمجھیں کہ اللہ نے کہہ دیا اور کرنا ہے. ابھی اپنے امی ابو کا قصہ ہم نے پڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، انہوں نے فوراً بات مان لی. جو اللہ نے کہا کرو فوراً کیا. کہا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، مت جانا اس درخت کے قریب
اپنی بس پڑھتے تو نہیں گئے، شیطان نے آگے جو کر دیا سو کر دیا، اور کوئی وجہ بھی نہیں پوچھی انہوں نے کیوں نہ جائیں درخت کے قریب، یہ بھی نہیں وجہ پوچھی کہ میں کیوں بتاؤں فرشتوں کو چیزوں کے نام. تو لہٰذا یہ انکویسچننگ اوبیڈینس کی عادت ڈالیں. عقل کا اپنا کام ہے، عقل کو ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. غلط جگہ عقل کو استعمال کرنا یہ بھی حماقت ہے دراصل. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کی حدود کو سمجھے کہ میرے عقل کی لمیٹیشنز کیا ہیں، وہی عقل مند ہے. عقل مند یہ ہے نا جو سمجھے کہ یہ پین کیا کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں میں اس پین سے کھڑے ہو کر میں ہانڈی ہلا رہی ہوں تو آپ کو میں عقل مند لگوں گی؟ کبھی بھی نہیں لگوں گی، اور نہ آپ مجھ کو لگیں گے ایسا کام کرتے ہوئے. تو ہر چیز کی محدودیت ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے، اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ کمانڈ ہے جو کہ یہاں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کا ذکر ہے یہاں پہ. قرآن کا نام نہیں لیا اس لیے کہ قرآن سے چڑھنے لگ گئے تھے، تو بس اتنا کہہ دیا کہ جو میں نے نازل کیا. ایک تو یہ آپ دیکھیں طریقہ ہے کہ کوئی جس چیز سے چڑھ رہا ہو اس کا نام نہیں لینا چاہیے. جنیرک انداز میں بات کر سکتے ہیں، اور جنرل انداز میں بات کرنے میں نہ صرف قرآن آ گیا بلکہ اللہ نے اور بھی کیا نازل کیا، وہی خفی کہ جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تم مانو. تو پھر آپ دیکھیں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم قرآن سے محبت کے دعوے اگر کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں. تو فرمایا کہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے. مراد ہے تورات کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. قرآن تو کبھی نہیں کہتا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو قرآن پر ایمان لانے کی پرزور دعوت ہے، اور یہ کہہ کر ایمان لانے پر ابھارا ہے کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے، تورات رکھتے ہوئے، ثبوت تمہارے سامنے ہے، پروف موجود ہوتے ہوئے، اپنے ابو کے بچے ہوتے ہوئے تم کو زیب نہیں دیتا کہ تم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو. ایسے ابھارا ہے اور نعمتوں کا احساس دلایا ہے تاکہ شرمندگی پیدا ہو کہ نعمت دینے والے کے آگے سرکشی نہیں کی جاتی. اور یہ جو فرمایا کہ میری آیات حقیر قیمت کے بدلے مت بیچنا ثمناً قلیلاً، تو یہاں پر دراصل پاور اور پوزیشن کی بات کی جا رہی ہے. حب جاہ اور حب مال. دراصل اہل کتاب میں، چونکہ یہود تو اہل کتاب تھے نا، اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ پیپل آف دا بک. یعنی کہ یہود اور نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جوز کو اور کرسچنس کو، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. تو چونکہ ان کے پاس تورات تھی، چونکہ ان کے پاس تلمود وغیرہ تھیں، تو یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج پایا جاتا تھا یہود کے ہاں. عرب جو تھے ان کو بہت اتھارٹی سمجھا کرتے تھے، ان کو ایک انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل تھی عربس کے اوپر، علمی فوقیت، علمی برتری حاصل تھی. جیسے آج مثال کے طور پہ کوئی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سنت میں یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے اور قرآن میں یہ ہے، لوگ سنتے ہیں ایک کان سے اگلے کان سے اڑا دیتے ہیں. اگر ویسٹ کی طرف سے وہ ثابت ہو کر آ جائے سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کو بات سمجھ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا. تو یہ صرف ان کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی حاصل ہے ہمارے اوپر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو ان کو ہم اتھارٹی سمجھتے ہیں، وہ جس بات کو کنفرم کر دیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں. تو سمجھے جو پوزیشن آج ہے یہ اس زمانے میں مدینے میں تھی. مدینے کے جو مشرک تھے اہل کتاب کو اتھارٹی سمجھا کرتے تھے، بلکہ پورے عرب میں ان کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، علمی دھاک. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو انٹلیکچوئل سپیریورٹی دیتا ہے، کوئی علمی فوقیت دیتا ہے، تو علمی فوقیت کے ساتھ علمی دیانت لازم ہے. انٹلیکچوئل سپیریورٹی اگر ہے تو انٹلیکچوئل آنیسٹی بھی ہونی چاہیے ساتھ. تو علمی اور ایمانی دیانت کا تقاضا تھا کہ یہ عرب کے مشرکوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے کہ ہاں یہ سچے رسول ہیں اور ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر کیسے بن سکتے ہو؟ تو اس سے ایک شرعی مسئلہ کیا نکلا کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے پاس اگر قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم آ گیا اور انہوں نے اس کو نہیں مانا،
تو وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ بتاؤ کہ کرسچنز کافر ہوتے ہیں، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کہیں گی سورہ بقرہ آیت 41 کھول کے خود پڑھ لیں۔ آپ بالکل نہیں کہیں گی کہ وہ کافر ہیں یا وہ کافر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کیا کہیں گی؟ سورہ بقرہ کون سی آیت؟ سورہ بقرہ آیت، سب بولیں، اس میں اس کو ریفرنس کے طور پہ پیش کر دیں کہ آپ اگر یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اہل کتاب کیا ہوتے ہیں، آپ یہ آیت کھول کے خود پڑھ لیں۔ قرآن تو سبھی کا ہے نا؟ تو فرمایا کہ دیکھو تم اپنی پاور، اپنی جاہ کے لیے تم ایسا نہ کرو کہ تم پھر تورات ہی کی پیشن گوئیاں بیچنا شروع کر دو۔ بیچنا شروع کر دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو چھپا جاؤ اور تم اس کے بدلے اپنی پوزیشن برقرار رکھنا چاہو۔ اور کیا فرمایا کہ وہ ایایا فاتقون، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، یعنی شریعت پر عمل کر کے اللہ کے ناراضگی، اللہ کے عذاب سے بچو۔ تو رہب تو ایک دل کی کیفیت ہے، اور تقوی عمل میں نظر آتا ہے، تقوی کو چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو دین ہے اس کا علم حاصل کرنا تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کو تو ایک طالبہ کے طور پہ میں اور آپ اپنے دل پہ لکھ لیں، اللہ کے دین کا علم تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خود جج بنے اپنے اوپر کہ میں جس طرح علم حاصل کر رہی ہوں اس میں تقوی ہے۔ بہت شرم کی بات ہوگی کوئی اور آ کے آپ کو بتائے کہ آپ کتنی غیر متقی ہیں، اور یہ آپ کو لیبل کبھی اچھا بھی نہیں لگے گا کہ آپ کے ہاتھ سے پیپر چھینے جائیں یا آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جائے۔ خود جج کریں، یہ طریقہ جو میں اختیار کر رہی ہوں علم حاصل کرنے کا، یا اپنا پیپر کرنے کا، یا کوئی اور چیز ہے، میرا بیہیویئر یہ تقوی کے ساتھ ہے۔ کہیں دنیا میں ہم اس وقت تقوی استعمال کریں نہ کریں، اس چار دیواری کے لیے تو کریں، اس علم کے لیے تو کریں۔ یہ سارے سبق ہیں جو ہم کو سیکھنے، یہ کوئی کہانیاں نہیں سنائی جا رہی ہیں ہم کو۔ تو لہٰذا دنیاوی شان و شوکت کے لیے دین کا علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرے گا اس وجہ سے کہ وہ دنیا حاصل کر لے، اور دنیا حاصل کرنا بڑا وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے کہ چند ٹکوں کے لیے دین مت بیچو، دیانت سے کام لو، امانت سے کام لو، صداقت سے کام لو۔ یہ ہے تقوی کے تقاضے۔ اور ثمناً قلیلاً کی جو بات کی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کے ساری دنیا مل جائے تو بھی ثمناً قلیل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ نساء ہے آیت 77، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا قلیل ہے۔ ساری دنیا کتنی قلیل ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ سیل لگ رہی ہے، ہمارے کان کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے مچھروں پہ سیل لگ رہی ہے، ہم کہیں گے ہیں، اور ہم کہیں گے او سوری مجھے غلط پتہ چلا تھا، مچھروں کے پر کی سیل ہے، دوڑیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا پینے کے لیے۔ تو جس طرح ہم مر مٹتے ہیں اس کے اوپر، پوری دنیا ملتی کس کو ہے؟ 4 نمبر، 4 پیسے، 4 دن کی عزت، اس کے علاوہ ملتا کیا؟ ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو۔ کوئی زندگی بھر سروں پہ چڑھ کے نہیں رہتا کسی کے، اس کو بہرحال قبر کے اندر جانا ہے۔ تو قبر کا سوچیں، یہ رہب اور یہ تقوی پیدا کرتا ہے۔ سوچیں کہ جو یہاں پر محنت مشقت کر رہے ہیں اس کو اپنے اعمال نامے میں پانا ہے کہ نہیں پانا، یا کوئی گناہ ایسا لگا دیں اس کے ساتھ کہ وہ سارا عمل بھی غارت ہو کے رہ جائے۔ یہ اور زیادہ بدقسمتی کی بات ہے، جو کہ ان بنی اسرائیلیوں کا حال تھا، عمل کرتے بھی تھے۔ یہ نہیں کہ بھی عالم تھے یہود کے، تو عالم کا مطلب کیا ہوا؟ علم حاصل کیا ہوگا نا، کس طریقے سے کیا ہوگا، محنت کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، لیکن 2-4 چیزیں ایسی اوندھی اٹیچ کر دیں اس کے ساتھ، اس علم نے اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں دلوایا ان کو۔ تو فرمایا کہ تم تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیات بیچا مت کرو اور میرے ہی تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ کام؟ میں آپ سے کہتی ہوں باتیں مت کریں، آپ خاموش بیٹھے، میں کہہ رہی ہوں باتیں مت کریں. جب میں کہتی ہوں کہ باتیں مت کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ الزامی انداز اللہ نے دیکھیں اختیار نہیں کیا، اس لیے کہ ابھی شروع میں ایڈریس کیا ہے نا ان کو، ابھی بھگانا نہیں ہے. ابھی صرف بات کیا کی جا رہی ہے کہ تم غلط کام نہیں کرو. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم بیچتے ہو میری آیات، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، ابھی نہیں. یہ شروع کا طریقہ نہیں ہوتا سمجھانے کا. تو یہ سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے پہلے. تو کسی کو لاسٹ کاز ٹریٹ کرتے ہوئے نہیں بات کی جاتی کہ سمجھیں گے تو نہیں. اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، ہمیں تو پھر بھی نہیں پتہ کچھ بھی. بہرحال شروع میں انداز سمجھانے کا، الزامی انداز نہیں ہے. دیکھو لا تکونو، یہ نہیں کہا کہ تم ہو ہی کافر، یہ نہیں کہا کہ تم بیچتے ہو آیات، یہ نہیں کہا کہ تم حق اور باطل میں گڑبڑ کر رہے ہو. کہا کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے بات کی گئی ہے. کیا حکمت ہے دیکھیں. اب آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ مت بناؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ جانتے بوجھتے حق چھپانے کی کوشش کرو. جانتے ہو، تم کو معلوم ہے، تو اب تم یہ کام نہیں کرو کہ جانتے بوجھتے تم حق اور باطل آپس میں ملاؤ. حق اور باطل کو گڈمٹ کر دینا، تلبس الحق بالباطل، کاکٹیل بنا دینا کہ حق الگ اور باطل الگ نہ پہچانا جائے. جیسے مثال کے طور پہ کہنا شراب پی لو تو بھی ٹھیک ہے، جب تک نشہ نہیں ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، نہ پیو تو بھی ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو ملا دینا. آپ کو یہ بہت ایک کلیئر مثال دی ہے نا، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. یا یہ کہنا کہ 1450 سال پہلے تو سود حرام تھا، گیس واٹ، اب یہ 2019 آ گیا، اب حرام نہیں رہا، یہ تو وہ چیز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو ملا دینا. اچھا لوگ کیوں چھپا دیتے ہیں پھر حق کو؟ کیوں نہیں بتاتے کلیئر؟ اس کے بھی ریزنز ہیں. حق بتانے کی وجہ سے عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے. ہوتا ہے یہ، لوگ برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، یا لوگ ناراض ہو کر ریئیکٹ کریں گے. تو یہ جو یہود کے علماء حق چھپا رہے تھے اور حق اور باطل گڈمٹ کر رہے تھے، اس کے یہی سارے ریزنز تھے. بزدلی بہت بڑا ریزن ہوتی ہے حق چھپانے کا. ویک پرسنالٹی، بروکن پرسنالٹی، ڈسٹارٹڈ پرسنالٹی، مسخ شدہ شخصیت. مسخ شخصیت کبھی بھی حق نہیں بتا سکتی. احساس کمتری تلے جو دبے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کے اندر کمپلیکسز ہوتے ہیں طرح طرح کے، وہ کہاں سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں حق کی؟ حق بتانے کے لیے تو بڑا اعتماد چاہیے، اپنے مقام کا احساس ہے، گریس ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جن کے اندر، وہ بتا سکتے ہیں. یہ تو بیچ چکے تھے اپنے آپ کو 4 پیسوں کے پیچھے، ان کے اندر کون سی سیلف رسپیکٹ رکھی ہوئی تھی؟ تو ان کو پتہ تھا، اتنی بزدلی تھی کہ اوہو حق بتائیں گے تو اب تو لوگ ہو سکتا ہے برا بھلا کہیں، یا لوگ ناراض ہو جائیں گے. اور کیا ریزن ہے کہ عالم ہوتے ہوئے کوئی حق کیوں نہیں بتاتا کسی کو؟ اس لیے کہ خود عمل نہیں کر رہا. اپنی اصلاح کرنے کے بجائے سچ اور حق میں تحریف کر دو کہ قرآن میں لکھا ہی نہیں. سیدھی بات ہے. خود کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور درس دے رہا ہے بیٹھا ہوا، تو لوگوں نے باتیں بنائی ہیں کہ یہ نماز، صلاۃ کا مطلب یہ نماز تھوڑی تم لوگ ٹکریں جو مارتے ہو. صلاۃ کیا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تعریف کرو، پھول کو دیکھو، سبحان اللہ کہو، بس ہو گئی نماز. صلاۃ کا مطلب دعا ہے، دعا مانگ لو اللہ سے، بس بات پوری ہو گئی. سمجھ آئی آپ کو کہ صلاۃ کو نکال تو سکتے نہیں قرآن سے، وہ تو تحریف ہو ہی نہیں سکتی، خود پڑھتے ہی نہیں. درس دینے کا شوق بہت ہے، اس لیے کہ لوگ بڑی عزت کر رہے ہیں درس کر دینے والوں کی. آج کل بڑا سر بٹھاتے ہیں، ان کو بڑا سر چڑھاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، راستہ دے دیتے ہیں، وہ جا رہے کوئی ہوں تو راستے میں سے، تو ان کو یہ عزت تو بہت اچھی لگی، لیکن عمل کون کرے؟ تو کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ ہے. تو یہ عالم بے عمل جب پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ حق اور باطل کو ملاتے ہیں اس طرح سے. تو لائف سٹائل سے بھی کلیش کر رہا ہوتا ہے قرآن بعض دفعہ، اور حق پر عمل کرنے میں دنیا کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو چھپا جاتے ہیں، گڈمٹ کر جاتے ہیں، ہاں ہے، ہاں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اس زمانے میں اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے.
تو یہاں تو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بنی اسرائیل ہی کا ہے کہ جن کے پاس تورات کا علم تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف نشانیاں موجود تھیں. اب تو انہوں نے ایڈٹ کر 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 بائبل کو اور تورات کو سب نشانیاں نکال دی ہیں. شاید اب آپ کو 2019 والے ایڈیشن میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے تو نہیں پڑھی، مجھ کو نہیں معلوم، تھوڑی بہت پڑھی ادھر ادھر سے، زیادہ نہیں پڑھی. لیکن اس زمانے میں تو کلیئر نشانیاں موجود تھیں، مشرکین کو نہیں بتایا. ساری علمی خیانت، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی جڑ میں دو خرابیاں ہوتی ہیں: اللہ اور اللہ والوں سے ڈسکنیکشن، مال کی محبت. یہ دو چیزیں ہیں. اللہ سے اور اللہ والوں سے ڈسکنیکشن ہے. مال کی محبت کہہ لیں یا دنیا کی محبت کہہ لیں، دنیا سپریم ہوتی ہے. چلیں تھوڑا سا ذرا اس کو تکلیف دہ بناتے ہیں. تکلیف دہ کیسے بناتے ہیں؟ اپنے قریب لے کر آتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں. زندگی کے کس حصے کے اندر؟ ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی سب سے قیمتی متاع کیا ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی متاع کیا ہوتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی؟ نمبر. سچی بات بولیں نا، نمبر، گریڈ. اور کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو الحمدللہ. اگر نمبر سب سے قیمتی بنا لیے تو مجھے بتائیں اس کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ؟ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ چیٹنگ، کرپشن، رشوت. ٹھیک ہے، کہ اپنے انچارج کو آپ کہیں کہ جوڑا لائی ہوں آپ کے لیے. پتہ چلا کہ وہ تو فل نمبر لے لے کے پاس ہو رہی ہیں. نعوذ باللہ. یہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ کو قریب لا کے بتایا جا رہا ہے نا سمجھانے کے لیے. تو ٹیچرز کو رشوتیں دی جاتی ہیں، اور جو ٹیچر رشوت سے نہیں مانتا اس کو دھمکایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر. تو پھر اس کے لیے وہی رویہ اختیار کریں گے جو بنی اسرائیل کے علماء نے. یہ ان کے علماء نے اسی طرح پڑھا ہوگا تبھی یہ ایسے عالم بنے. ایسے عالم تھوڑی کو بن جاتے ہیں. عالم بننے کا عمل شروع کدھر سے ہوتا ہے؟ طالب علم سے شروع ہوتا ہے نا. تو جو جیسا اسٹوڈنٹ ہوگا ویسا ہی ٹیچر ہوگا، جو جیسا طالب علم ہوگا ویسا ہی عالم ہوگا. یہ جو آج آپ بیٹھی ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے سیپلنگز بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے بیٹھے ہیں اس وقت سامنے. یہ کل انشاءاللہ بڑھ کر تناور درخت بنیں گے. جو آج آپ اپنے اندر صفات پیدا کریں گی انہی صفات کے ساتھ آپ کل عالم بن کے دوسروں کو بتائیں گی. تو کیا کرنا چاہتی ہیں اسلام کے لیے بتائیں؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اسلام کو بیچنا ہے، اللہ کی آیات بیچنی ہیں تو ہیں بہت قیمتی. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، وہ زمانے گئے جب اسلام کے بارے میں بتانے پر ماریں پڑا کرتی تھیں. آپ پوچھیں ذرا ان لوگوں سے جو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کی کیا ان کو سروں پر بٹھا رہے ہیں آج کل لوگ. یہ بھی زمانہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی کوئی بٹھائے گا انشاءاللہ سر کے اوپر کل. تو مجھے بتائیں پھر کیا کریں گی؟ کتنا تقویٰ ہے؟ کیسے اپنے پر خود نظر رکھی ہوئی ہے کہ میرا یہ عمل مجھ کو زیب دیتا ہے یا میرا یہ عمل مجھ کو زیب نہیں دیتا؟ کس کے لیے آ رہی ہوں؟ کیا سیکھنا چاہتی ہوں؟ کیا سکھانا چاہتی ہوں؟ اور عالم اور استاد خالی بول کے نہیں سکھاتا. تبلیغ خالی بول کے نہیں ہوتی، تبلیغ عمل سے ہوتی ہے. تو یاد رکھ لیں، جو جیسا اسٹوڈنٹ ہے وہ ویسا ہی ٹیچر ہے. جو رشوت دے دے کر پاس ہوتے ہیں وہ رشوت لے لے کے پاس کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جو چیٹنگ کر کر کے پڑھتے ہیں وہ چیٹنگ کروا کروا کے پڑھاتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے دنیا کے اندر. یہ خرابیاں جو ہیں یہ آسمان سے برس نہیں جاتی، یہ پلتی ہیں. اچھی عادتیں جیسے پالنی ہوتی ہیں، بری عادتیں بھی پالنی ہوتی ہیں. یہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو نہیں اپیئر ہو جاتی ہیں کہیں سے. تو ذرا اپنے اوپر نظر ڈال لیں اور کسی اور کا انتظار نہ کریں کہ کوئی اور آ کر بتائے. خود جج کریں اپنے آپ کو. اور طریقہ یہ ہوتا ہے، لٹرلی ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ ایک اکیلا اسٹوڈنٹ، اس کو ٹیچر نے کہا کہ میں آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں اور میں یہ پیپر آپ کو دے رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ چیٹنگ نہیں کریں گی. اور کتابیں ساتھ رکھی ہوتی ہیں، 7 کتابیں رکھی ہوتی ہیں، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن مجال نہیں کہ انسان کھولے. کیوں؟
ٹیچر نے ٹرسٹ کیا تھا اور اللہ دیکھ رہا ہے اور کل پڑھانے کی نیت ہے. کس منہ سے پڑھائیں گے جا کے کسی کو جب خود یہ حرکتیں کر کے پاس ہوئے تھے؟ کیا فائدہ اس سرٹیفکیٹ کا, اس ڈگری کا, اس نمبر کا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو دیکھیں کہ کیا چیزیں ہیں جو انکلکیٹ کر رہے ہیں. یہ معمولی نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نفاق کا معاملہ بتایا, یہ پوری امت ہے منافق. ایک دن میں منافق نہیں بن گئے تھے بنی اسرائیل. اگر یہ اس وقت کوئی ان کو پکڑ لیتا, ان کے عالم سچے ہوتے جو ان کی تربیت یہاں کر رہے ہوتے, یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایسا نہیں ہونے دیتے. یہ بھی کمپلیسنٹ تھے ان کے ساتھ. اس کرائم کے اندر ان کے عالم بھی شامل تھے, اس لیے کہ وہ خود کرپٹ تھے, ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو نظر رکھیں اپنے اوپر, موقع مت دیں کسی اور کو کوئی اور انگلی اٹھائے آپ پہ آ کے. اگر آج آپ کے ہاتھ میں ہم نے پیپر پکڑا دیے, آپ کو خود اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو خود اپنی نیت کی حفاظت کرنی ہے. ہم نہیں سر پہ سوار ہو سکتے آ کے آپ کے, نہ ہمیں ہونا چاہیے, نہ یہ آپ کو زیب دیتا ہے نہ ہم کو زیب دیتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پروسیس پورا, ہم تو پڑھ جاتے ہیں اس کو, جڑ میں تو جائیں کیا کیا ہو رہا تھا جہاں تک یہ نوبت پہنچی ہے. اور فرمائے وانتم تعلمون, افسوس کی بات تو یہ ہے اندھیرے میں ٹھوکر تھوڑی کھائی ہے. ہاتھوں میں کتاب تھی اللہ کی, جانتے تھے سب, پڑھتے تھے کہ جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ اور حق چھپانا کتنا بڑا جرم ہے, اور جھوٹ بولتے تھے اور خیانت کرتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے اور حق چھپاتے تھے. جرت تو دیکھیں کہاں گیا رہب اور کہاں گیا تقوی. فضول ہے وہ علم جو بغیر تقوی کے لیا جائے, فضول ہے, 2 پیسے کی ویلیو نہیں ہے اس کی اللہ کی نظر میں, اور شامت آئے گی اللہ کے ہاں. کہ پڑھتے تھے اور پھر ہی حرکتیں تھیں. ان پڑھ کو تو کچھ کہہ دے انسان, پڑھنے والوں کو کیا کہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا وہاں اللہ نے پھر طریقہ بھی سکھایا, سبق بھی سکھایا. کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, سچی نماز, دل کی نماز, اللہ سے تعلق قائم کرو, نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو, مال کی محبت کم ہوگی, صدقہ نکالو گے اللہ کے غصے کی آگ بجھے گی. کوئی انسان اپنے لیے کفارہ بھی رکھ سکتا ہے, یہ تو زکوٰۃ کی خالی بات ہے. انسان ہونے کے ناطے کبھی مثال کے طور پہ ہم زبان چلا بیٹھے ماں باپ سے, ٹھیک ہے, اپنے لیے خود ایک کفارہ رکھ لیں کہ اگر آئندہ میں نے اس طرح سے کیا تو میں مثال کے طور پہ 500 روپے دوں گی. تھوڑا سٹیپ رکھیں. کبھی جھوٹ بول بیٹھے, اپنے لیے خود کفارہ رکھ لیں کہ اچھا میں نے اگر جھوٹ بولا نا, میں مثال کے طور پہ 1000 روپیز نکالوں گی. تھوڑا سا سٹیپ رکھیں, 10 روپے نہیں رکھیں, اور 10 روپے دیتے جائیں گے, جھوٹ بولتے جائیں گے. ایسی کوئی چیز جو پنچ کرے, ٹھیک ہے, تو خود انسان اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کر سکتا ہے. اپنی ذمہ داری خود سمجھیں کہ اپنے آپ کو درست کرنا دنیا کی ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں ٹھیک کروں اپنے آپ کو. تو پہلے مجھے ماننا ہوگا کہ مجھ میں پرابلم ہے, تب میں ٹھیک کروں گی اپنے آپ کو. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں تو ہوں پیراگن آف ورچیو, مجھ میں تو کوئی خرابی ہے نہیں, یہ سارے جہنمیوں کو جو ہے وہ درست کرنا ہے مجھ کو, پھر تو کوئی درست نہیں ہونے والا. اور جو دوسروں کو جہنمی سمجھتا ہے, سب سے بڑھ کے پہلے خود جہنمی ہوتا ہے وہ. تو عاجزی پیدا کرنی ہے اپنے اندر. اللہ ساری دنیا کا حاکم بھی بنا دے, تب بھی عاجزی اپنے اندر رکھنی ہے. تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ, یعنی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. راکعین کا لفظ بڑا خوبصورت ہے, یقیناً نماز کے لیے بھی آ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ عاجزی اور تقوی اور روحانیت پیدا کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی صحبت اختیار کی جاتی ہے, روحانیت پیدا ہوتی ہے, اسپریچویلٹی پیدا ہوتی ہے, تقوی آتا ہے. اور اب دیکھیں درجہ بدرجہ, اب ذرا سی اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار ہے. ایسا سوال ہے, اور بعض دفعہ ایسا انسان کو رونا آتا ہے یہ طریقہ جب اللہ تعالیٰ اختیار فرماتا ہے کہ کتنا ڈسپوائنٹ کیا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو. اتنی اونچی امیدیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل سے, اور یہ ہر ٹیچر اس درد کو محسوس کر سکتا ہے.
جب انسان پڑھانا شروع کرتا ہے اپنے شاگردوں سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، بہت انسان شوق سے پڑھاتا ہے، بہت خوش ہو کے پڑھاتا ہے، بہت امید سے پڑھاتا ہے کہ بہت بہتری ہوگی، بہت اچھے ہوں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ جنت حاصل کریں گے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ یہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو شوق نہیں دلاتے میری بیٹی بڑی ہوگی تو ایسی بنے گی، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ایسا بنے گا۔ تو یہ جیسے ماں باپ کا ہوتا ہے ایسے استاد کا ہوتا ہے۔ اور کیا ماں باپ ہوں گے محبت کرنے والے، اور کیا استاد ہوں گے امید لگانے والے جو انبیاء ہوا کرتے تھے، شدت کی محبت کیا کرتے تھے اپنی امتوں سے۔ اور جب امت جو کہ یہ بنی اسرائیل تھی، ان کا تو کوئی مثال ملنی مشکل ہے ایسی قوم کی، کتنی احسان فراموش، کتنا ستانے والی، کتنا تنگ کرنے والی، کتنی نافرمان کہ لٹرلی انسان کو ایٹ ٹائمز رونا آ جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکیوں کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے، تورات تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اور آپ کہیں کہ قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جھوٹ بولتے ہو اور خیانت کرتے ہو اور بدتمیزی کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ تو عقل کا بھی ذکر ہے، عقل کی کمی کا پرابلم نہیں تھا، علم کا بھی ذکر ہے، علم کی کمی نہیں تھی، لیکن بغاوت، لیکن سرکشی، لیکن کیا کریں کہ نفس قابو نہیں آتا کسی صورت۔ ہلا دینے والی آیت ہے کہ دوسروں کو اچھی بات جب بتائے انسان تو کیا کرے؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرے، اس نیت کے ساتھ سنائے کہ مجھے خود بھی عمل کرنا ہے۔ پڑھانے والا خود کو ایگزیمشن نہ دے دے کہ ساری شریعت دوسروں کے لیے، میں تو بتا دیا، میں فارغ ہو گئی۔ تبھی تو دیکھیں کہا جاتا ہے دوز ہو کین ڈو، دوز ہو کین ناٹ ٹیچ۔ کیسے بنایا یہ مجھے بتائیں؟ اس سے دیکھ ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جب محاورے بنتے ہیں نا تو ایسے ہی نہیں بن جاتے، اس کا مطلب ہے کہ ماحول میں وہ ہو رہا ہے۔ تو عالم بے عمل دیکھیں لوگوں نے بہت زیادہ، تبھی تو کہتے ہیں دوز ہو کین ڈو دوز ہو کین ناٹ ٹیچ، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہ تم پڑھاتے ہو، تم کو پتہ ہے، تم کو معلوم ہے سب کچھ، اور تم دوسروں کو تو بڑی بڑی نیکیاں بتاتے ہو، خود اپنے آپ کو نہیں یاد رکھ سکتے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا ہے، میرے آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اس لیے کہ ان آیات سے جتنا ایک قرآن پڑھانے والا اور قرآن پڑھنے والا ریلیٹ کر سکتا ہے نا، شاید ایک قرآن خوانی والا نہیں ریلیٹ کر سکے گا، اس کو نہیں سمجھ آئے گا۔ تو اپنے آپ کو ایگزیمشن نہیں دینی کسی چیز کے اندر۔ کرنا کیا ہے؟ دو چیزیں، غور سے سنیے گا۔ جو کام خود کرتے ہیں وہی دوسروں کو بتائیں، اچھے کام، ٹھیک ہے؟ جو کام خود کرتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں، اپنی مثال دے کے نہیں، یعنی کہ جب دوسروں کو بتا رہے ہیں تو خود بھی کریں۔ تو جو کام خود کرتے ہیں وہ دوسروں کو بتائیں۔ نمبر 2، جو کام خود نہیں کرتے وہ بھی دوسروں کو بتائیں۔ اسی لیے آپ سے کہا تھا غور سے سنیں، جو کام خود نہیں کرتے وہ بھی دوسروں کو بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ خود بھی اپنے اوپر اثر ہو، یہ دوسروں کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، بڑے بڑے علماء نے، ان کا طریقہ یہ تھا، اپنے اندر کوئی کمزوری ان کو محسوس ہوتی تھی تو اس کو نشاندہی کر لیتے تھے، اپنی ویکنس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے، اور پھر اسی موضوع پہ زیادہ درس دیا کرتے تھے تاکہ اپنے اندر سے وہ کمزوری چلی جائے۔ اور یہ کہتے تھے کہ بڑا اس سے اثر ہوا ہمارے اوپر، ہماری کمزوریاں چلی گئیں الحمدللہ۔ تو اس طرح انسان جب اس لیے دوسروں کو زیادہ بتائے گا، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا دل چاہے کہ اللہ مجھ کو تہجد گزار بنا دے، اور وہ خود نہیں پڑھتا تہجد، تو بتائے 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 دوسروں کو، سنتا رہے گا سنتا رہے گا سنتا رہے گا، خود انشاءاللہ شروع کر دے گا۔
تو اس میں انشاءاللہ جب ہم بتاتے بتاتے خود کو بھی سنائیں گے تو اپنے آپ کو بھولنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے پھر کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ نسی کا پرابلم ہے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ورنہ اگر اللہ نے معیار یہ بنایا ہوتا کہ جو 100% قرآن کا کردار رکھتا ہے صرف وہی قرآن پڑھا سکتا ہے، تو مجھے بتائیں کون قرآن پڑھاتا؟ انبیاء کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرگیٹ اٹ کہ میں اور آپ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت معیار نہیں رکھا. تقاضا کیا ہے؟ اوروں کو بتاؤ، خود کو مت بھولو. ہوتا کیا ہے کہ عالم جب بے عمل ہوں ٹوٹلی تو عوام دین کا تماشا بنا لیتے ہیں. بڑی خوبصورت کہیں کچھ ایک پیراگراف لکھا ہوا پڑھا تھا علماء کے بارے میں. انہوں نے لکھا ہے کہ علماء، اور یہاں علماء سے مراد کون ہے؟ دین کے عالم. جب علماء اپنے آپ کو ہر طرح کے حلال میں مشغول کر لیتے ہیں، بہت دنیا میں پڑ جاتے ہیں اور بہت مصروف ہو جاتے ہیں علماء جو کہ مشہور علماء ہیں، تو عوام شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر عالم ہیں وہ بالکل حلال کی ایج پر چلے گئے ہیں، حلال کی بالکل اینڈ والی باؤنڈری پر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، حرام نہیں کر رہے وہ، لیکن وہ ہر دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹ رہے ہیں. اور دنیا سمیٹنا حلال ہے ایک طرح سے، اللہ نے منع تو نہیں کیا. لیکن عالم کا ایک خاص مقام ہے، وہ بہت زیادہ ہی انوالو ہے دنیا کے اندر، ٹو مچ. تو وہ عوام پر اس کا اثر کیا ہوگا کہ عوام پھر شبہ والی چیزوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیں گے. دیکھیں جیسے انجن ہوتا ہے نا، ٹرین ہوتی ہے، انجن آگے ہوتا ہے، ڈبے پیچھے ہوتے ہیں. اگر انجن یہاں ہے تو ڈبے کہاں ہیں؟ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر عالم بالکل ایج کے اوپر چلا گیا ہے نا، تو عوام کیا ہوں گے کہ وہ شبے کے اندر وہ غلط چیزوں میں پڑ جائیں گے. یہ ہوگا. تو تھوڑا سا علماء کو اپنا عمل کا معیار بلند رکھنا ہوتا ہے. دوسروں کو جن چیزوں سے منع کر رہے ہیں اپنے لیے تھوڑا معیار اونچا رکھیں. خود کچھ ایسے کام کریں جو کہ عوام کے لیے ہو سکتا ہے کہ الاؤڈ ہوں. خود اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر کے رکھیں کہ نہیں، میں اس مجلس میں شامل نہیں ہو سکتا. دوسروں پہ سختی نہیں کریں اس کے بارے میں بھی، اپنے لیے تھوڑا سا معیار ان کو اونچا رکھنا ہوگا. یعنی فرائض سے بڑھ کر کچھ چیزیں جو کہ 100% فرض نہیں ہیں لیکن ان کو اسلام کا مزاج معلوم ہے، اس مزاج کے مطابق عمل رکھیں اور دوسروں کو کنسیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ نئے نئے آئے ہیں، چلیں آپ یوں بھی کر لیں، چلیں آپ یوں بھی کر لیں، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، آپ کو سمجھ شاید نہیں آ رہا، مثال آپ کو میں دیتی ہوں. ہم حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہے. امام کعبہ ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ عالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں تراویح، ٹھیک. اب پتہ چلا اتنا بڑا کیک آ رہا ہے، 50 موم بتیاں لگی ہوئی ہیں، امام کعبہ کر کے کیک کاٹ رہے ہیں. مجھے بتائیں کیسا لگے گا آپ کو؟ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ لیکن کیا وہ اس پر وہ یہ فتویٰ دیں گے کہ برتھ ڈے حرام ہو گئی ہے؟ بٹ یہ ایج ہے، بالکل از دی ایبسلیوٹ آؤٹر ایج. یہ عوام کو تو کوئی بیچارہ مجبور ہے، واٹ ایور، مجھے نہیں پتہ کیا برتھ ڈے کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور کیا اس میں جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں اور بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے، یہ بھی سنا گیا ہے. ہم امام کعبہ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ یہ کریں گے، رائٹ. مثال کے طور پہ ایسے بیٹھ کے جھومنا کسی ٹیون کے اوپر لوگ کر لیتے ہیں. امام کعبہ کو زیب دے گا ان کو زیب؟ یہ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جب عالم ہر طرح کی حلال چیز میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں تو پھر عوام شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اب کلیئر ہوا؟ اچھا، اب دیکھیں، اب نیچے اگر عالم ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جائیں تو عوام حرام میں پڑ جاتے ہیں. وہ تو ہمیشہ ان سے 4 سٹیپ پیچھے ہی ہوں گے عالموں کے مقابلے میں.
تو عالم اگر ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جائیں گے تو عام لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور امیجن کریں کہ عالم حرام میں پڑ گیا ہے. اپنے آپ کو رکھیں, میں اور آپ بھی علم ہی کی مسافرہ ہیں. اگر عالم حرام میں پڑ جائیں تو عوام کفر میں پڑ جاتے ہیں, پھر تو وہ حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے. تو لہٰذا دوسروں کو نیکی کا مشورہ دیتا رہے انسان, اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہے کہ میرا نفس بھی نیکی کرے, دوسروں کو روکے, اور نفس کے ساتھ بھی جہاد کرے کہ میں بھی گناہ چھوڑ دوں. یہ عالم بے عمل ہونا بیماری ہے, اٹس اے ڈیزیز, اسپریچول ڈیزیز ہے یہ, ایک دل کا مرض ہے یہ. تو بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا. دیکھیں بیماری علاج کانسٹنٹ اللہ دو چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا. اللہ کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا, کسی کو نہیں, ان جیسوں کو بھی نہیں. ہم ہوتے تو ہم تو بات نہ کرتے ان سے. ان کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا, یا بنی اسرائیل. خود اس میں دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آنر کا معاملہ کیا ہے. تو ایک بیماری آئیڈینٹیفائی کری کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اس کے بعد اب علاج بتا دیا کہ کوئی بیماری جسمانی ہو, روحانی ہو, اخلاقی ہو, علاج موجود ہے اس کا. کیا ہے علاج؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے کام لو. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے, لیکن ان فرما بردار بندوں کے لیے بالکل مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو تعمیر شخصیت کے لیے اور تزکیے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. دیکھیں صبر سب سے پہلے تو کیا کہ کوئی برائی پوائنٹ آؤٹ کرے گا. ہم نے کیا بات کی تھی کہ یہ ایسے ضمیر فروش نہ بنتے, دین کو بیچنے والے نہ بنتے یہ عالم, اگر طالب علمی کے زمانے میں کوئی ان کو اچھا استاد مل گیا ہوتا جو ان کو ان کی برائی پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیتا. یہ بتائیں اسٹوڈنٹ کو اچھا لگتا ہے جب ٹیچر برائی پوائنٹ آؤٹ کرے؟ نہیں اچھا لگتا نا. صبر کریں, صبر کریں. اگر ہے وہ تو صبر کے ساتھ سنیں بات کو اور اپنی برائی دور کر لیں, اور نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں. وہ ٹیچرز کوئی فرشتے تھوڑی اترتے ہیں آسمان سے. تو لہٰذا اس کے لیے انسان کو صبر کی ضرورت ہے. اور صبر کی ضرورت کیا کہ بری عادت, غیبت کی مثال کے طور پہ دیکھیں عادتیں نا, کہتے ہیں نا کہ آئی بلڈ دیز بارز when I was young. کہتے ہیں نا کہ میں نے تو یہ پنجرہ خود ہی بنایا ہے عادتوں کا. عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. ایکسپیکٹ یہ کرنا کہ وہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ ہم نے پھر زیادتی کی ہے اپنے ساتھ. اپنے ساتھ بھی صبر. ایک عادت ہے وہ کم ہوگی کم ہوگی کم ہوگی پھر ایلیمنیٹ ہوگی. غلط رنگ چڑھ گیا, دھوکے دھوکے دھلتے 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 پھر وہ برا رنگ غلط رنگ جو ہے وہ اترے گا. تو دھوتے رہیں اپنے آپ کو. صبر طلب مرحلہ ہے یہ. اپنے ساتھ بھی صبر, مایوس نہیں ہو کبھی اپنی اصلاح سے. تو علم پر عمل کرنا بھی بڑا صبر آزما کام ہے. صبر کے ساتھ اس کو لے کے چلنا چاہیے. تو فرمایا کہ استعینوا بالصبر, صبر سے مدد حاصل کرو. تو صبر کے بارے میں تھوڑی سی تو بات کی ہم نے, یعنی اپنے آپ کو ٹائم دیں ہم سب. دوسرے صبر یہاں پر دراصل کیا ہے, ہر اچھا لفظ جو مضبوط ول پاور کے لیے ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے, مضبوط قوت ارادی کے لیے ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے, اس کو اٹیچ کر لیں صبر کے ساتھ. تعمیر شخصیت کی بنیاد ہے ہی صبر کے اوپر. ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے, پختہ ارادہ. جماؤ ہونا چاہیے انسان میں, اسٹیڈ فاسٹ. بیک بون ہونی چاہیے انسان کے اندر, ٹرو گرٹ جس کو ہم کہیں, ایک گرٹ ہونی چاہیے انسان میں. مضبوط شخصیت, مٹی کے مادھو نہیں, کبھی یہاں لڑک گئے کبھی وہاں لڑک گئے.
ایک مشکل کا سیلاب آیا، سب بہہ گئے اس کے اندر. نمک تھوڑی ہے میں اور آپ کے مشکلوں میں گھل کر رہ جائیں. نہیں، سیمنٹ کو دیکھا ہے آپ نے، جتنا پانی ڈالو اتنا وہ پتھر ہوتا چلا جاتا ہے. تو مشکلیں آئیں اور مضبوط کہ انشاءاللہ مجھے کرنا ہے. اور یہ دیکھیں جو صبر کی بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے، ان کے ابو کا جو ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرسٹک ہمیں ملتا ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ صبر. وہی تو سکھایا ہے ان کو. تو سیلف کنٹرول صبر ہے، کمٹمنٹ صبر ہے، خود کو نیک عمل پر جما دینا یہاں تک کہ عادت ہو جائے اور نیکی مشکل نہ لگے. صبر کیا ہے؟ کام کو مکمل کرنا، کلوجر، شروع کر کے چھوڑنا نہیں کام. استری شروع کی ہے نا کپڑے کے اوپر، آدھی چھوڑ کے مت جائیں. جو کام کریں انجام، جو کام کریں انجام. ادھورے کام چھوڑنا یہ ایک ایسی عادت ہے جس پر کہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ بہت سے خوش ہو کے بہت سے کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی پورا نہیں ہوتا. تو فائدہ؟ بلا وجہ ٹائم ضائع کیا اور اپنا ایفرٹ ضائع کیا. ایک تو صبر کا ذکر آیا اور پھر دوبارہ ذکر کس کا آ رہا ہے سیکنڈ ٹائم؟ نماز کا. پھر نماز کا ذکر آیا. حقیقت میں اللہ کے قرب کا احساس صبر کو آسان کر دیتا ہے. دل لگا کر نماز پڑھیں. جتنی سنت سے قریب نماز ہوگی آپ دیکھیں آپ کی نماز میں برکت کیسی ہوگی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ میرا دل نہیں لگتا اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. ایک وجہ امنگ مینی ریزنز، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سنت کے حساب سے نماز نہیں پڑھ رہے، تبھی وہ امپیکٹ ہے نا وہ ہماری زندگی پہ اس کا نہیں آ رہا. تو جب نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا، خاشعین کا جو ذکر آیا ہے نا کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، خاشعین کے اوپر تو یہ بالکل بھی بھاری نہیں ہے. تو اس کا سمٹم کیا ہے؟ بے خشوع و جذبہ ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ انشاءاللہ نماز بھاری نہیں لگے گی. دنیا پرستی کی بیماری کا علاج بتا دیا کہ آخرت پر، وہاں کی جزا سزا پر پختہ یقین. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. پتہ ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ میں اور آپ اللہ سے ملیں تو بہترین حالت میں ملیں. یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے مجھ سے اور آپ سے، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خوش کر دے. تو وہاں کی جزا پر پختہ یقین ہے ان کو، اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا اعلیٰ ترین صبر ہے. اچھا، یہاں پر علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے صبر کی جب بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی کہ نیکیوں پہ جمے رہنا بھی صبر ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا بھی صبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نیکیوں پر جمے رہنا یہ زیادہ اعلیٰ درجہ ہے. دیکھیں گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، تو کیا گناہوں پر اگر صبر نہیں کر سکے تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں لو کیا فائدہ ایسی نماز کا، ہم ٹھیک تو ہو نہیں رہے. اس کو چھوڑیں، جو کر رہے ہیں نا اس پر جمے رہیں. وہ زیادہ اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے ہاں، نیکیوں پر جمے رہنے کا. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. ایک نیکی کا اجر کتنا ہے اللہ کے ہاں؟ 10 گنا. اور ایک گناہ کتنا ہے؟ ایک ہے صرف. تو بھی کیا زیادہ اچھا ہوا مجھے بتائیں؟ نیکیاں کرتے رہیں. کیا ہوگا؟ اور خود اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، سورہ ہود میں ہم پڑھ لیں گے، ان الحسنات یذھبن السیئات. اچھائیاں جو انشاءاللہ برائیوں کو لے جائیں گی. کیوں پڑھتے رہیں نماز؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے برائیوں سے اور منکر سے. ایک دفعہ کسی نے آ کے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں شخص پتہ نہیں کیا کرتا ہے، کسی گناہ کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا کہ جی وہ تو پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس غلط کام سے روک دے گی. اور یہ ہوا، یہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو نیکی نہ چھوڑے انسان، کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ سے صلہ پالیں. مسلم میں حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، مختصر سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے، احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک، کہ وہ کام کر جس سے تجھ کو فائدہ ملے.
احرص علی ما ینفعک، کام وہ کر جس سے تجھ کو فائدہ ملے، واستعن باللہ، اللہ کی مدد مانگ، ولا تعجز، اور ہمت مت چھوڑ۔ لوگ اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، جب مقصد جلد حاصل نہیں ہوتا تو تھکنے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں، ڈس ہارٹیڈ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں وہ کام۔ تو بے فائدہ بے مشقت زندگی کی طرف پھر سے لوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ذرا سا صبر کر لیتے تو اپنی مراد پا لیتے، جنت پا لیتے۔ چند مہینوں چند سالوں ہی کی تو بات ہے، اور ہے کیا۔ تو یہاں جس نماز سے مدد لینے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس پر بھی علماء نے کہانیاں اور داستانیں لکھی ہیں الحمدللہ، کہ کس نماز کا ذکر ہے۔ یہ بے روح اور اندھی بہری نماز کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ زنا برا کام ہے، لوگوں نے کہا ہاں۔ چوری برا کام ہے، لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس سے برا کام بتاؤں؟ نماز میں چوری کرنا۔ تو کہا کہ نماز کی چوری کیا ہوتی؟ آپ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا اور ارکان پوری طرح ادا نہ کرنا۔ تو ایسی نماز تو کوئی اثر نہیں ڈالے گی انسان کے اوپر، کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ یہ وہ نماز ہے جس میں کہ دل بھی شامل ہے۔ زیادہ تر انسان خالی صلاۃ الجوارح پڑھتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی نماز۔ یہاں ہاتھ پاؤں کے ساتھ دل کو بھی شامل کرنا ہے، صلاۃ القلب بھی ہے، دل کو بھی نماز میں لگائیں۔ اور انسان خالی ہاتھ پیروں سے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ بیکار ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے، بڑی جرت ہے یہ کہنا کہ خالی ہاتھ پاؤں کی نماز پڑھنا بیکار ہے، نعوذ باللہ، ہرگز بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہو پاتی جیسے کہ پراپر نماز ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ دل شامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتی ہے صلاۃ۔ اصل والی جو خشوع والی نماز ہے یہ جما دیتی نیکی پہ انسان کو۔ تو اللہ سے ملاقات کا جو ذکر آیا ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین جب انسان کو ہوتا ہے، اس میں 3 طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں انسان میں۔ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے انسان کو، اور مراقبہ ایک خاص ٹرم ہے، لیکن مراقبہ کا مطلب ہے کہ انسان خود اپنے جسم کے استعمال کے بارے میں محتاط رہے۔ میری آنکھیں کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ سوائے میرے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مراقبہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی ذمہ دار خود ہوں، کہ میں پھر ادھر ادھر نہ دیکھوں جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا۔ اپنے جسم کے معاملے میں خود احتیاط، یہ اللہ سے ملاقات کا جو احساس ہے، یقین ہے، وہ یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ خوف اللہ کا آتا ہے، مراقبہ کیا؟ اپنے جسم کو انسان سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ سب کے ہاتھوں میں سیل فونز ہیں، کیا چیز روکتی ہے کہ یہ والا اس سائٹ پہ نہیں جانا، اور یہ تصویر آ گئی ہے تو بھی استغفار کہہ دینا ہے، فوراً اس کو ہٹا دینا ہے؟ کیا چیز ہے؟ مراقبہ ہے یہ، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اپنے جسم کی ذمہ داری میری اپنی ہے، مجھے اپنے جسم کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 چیز حیا کہ حیا آئے کہ اللہ کہیں مجھ کو نافرمانی کرتے نہ دیکھ لے۔ شرم آنی چاہیے انسان کو، کہ انسان کے اندر حیا آتی ہے کہ اچھا اتنا کچھ اللہ نے دیا پھر میں ایسی بن جاؤں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ تو خوف، مراقبہ اور حیا، یہ چیزیں انسان کے اندر اگر ہیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کریں اور ان کو برقرار رکھیں، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ سے مانگیں۔ کوئی بات نہیں ہے تو آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر تڑپ اور تمنا پیدا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ چلیں انشاءاللہ ہم یہیں تک کرتے ہیں۔